نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی سیدھی راہ پہ لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہو. اے لوگوں، اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو. یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں. راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. بس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو چیز پڑھی ہے اس کو خطبہ نکاح کہتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو مردوں کے درمیان جب نکاح کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے. اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے اس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. کیونکہ ذمہ داریاں پڑھنے سے پہلے اگر پتا ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے تو زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں. سب سے پہلی بات، ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ تعریف کا مستحق وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا. مثلا ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے دیکھنے کی قوت ہے، سوچنے کی قوت ہے، بولنے کی قوت ہے، کچھ کرنے کی قوت ہے، کھانے پینے کی طاقت ہے، اس میں ٹیسٹ ہے، اچھی اچھی چیزیں دیکھنے انجوائے کرنے کا، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا. قرآن مجید میں آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو تعریف اس کی جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہو اور کمال کی خوبی، اور پھر اس کی جاتی ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی بہترین صفات ہیں، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے، اس لیے ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، سارے خاندان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں. اور پھر نستعینہ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ زندگی میں کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تو ہے، لیکن عموماً ہم کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اپنی تعریفیں، اپنی قابلیت، اپنے بڑی بڑی باتیں، حالانکہ دینے والا تو اللہ سبحانہ وتعالی. ہم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب انسان کہتا ہے نا ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا؟ جھکنا، یعنی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں. تو اس سے سارا تکبر چلا جاتا ہے. یعنی ہم کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بندہ بنایا ہے. معبود صرف وہ ہے، بندے معبود نہیں ہیں. کوئی بھی ہم سے بڑا ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے استاد ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسانوں میں اللہ نے رتبے بنائے ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مقام نہیں لے سکتا کہ اس کی بات مانی جائے اور اللہ کی بات چھوڑ دی جائے. اور دوسرا، جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کے اندر سے ریاکاری بھی نکل جاتی ہے. کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جب اس کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں یعنی ساری شکر اور ساری توجہ اس کی طرف کر لینی چاہیے. کوئی ہماری بھی تعریف کرے یا کوئی ہم نے کچھ پہنا ہوا ہے اس کی تعریف کرے تو ہمارا دھیان فوراً اللہ کی طرف جائے. ھذا رحمت من ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا ہے. یعنی دل کے اندر ایک شکر بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور جس بندے کے اندر شکر کے جذبات ہوتے ہیں وہ پھر دکھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو نعمتیں ہی نعمتیں ہر طرف نظر آتی ہیں. مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اپنے اندر باہر. اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے ہمیں بچایا، محتاجیوں سے بچایا، کھانے پینے کو دیا، رہنے کو دیا، ہر چیز عطا کی. تو ساتھ ساتھ انسان کچھ بھی ملے اور کسی بھی چیز کے ہونے پر ذرا بھی غرور و تکبر آنے لگے تو انسان کو فوراً کہ یہ تو دیا تو مجھے اللہ نے، میرا اس میں کیا کمال ہے. تو پھر اس سے انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے اتنا ہی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنا بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو ایک تو اپنا دل مطمئن رہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ نعمتیں اور زیادہ آتی ہیں. لیکن جب انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں. پھر ہم نستغفرہ، اور ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، لیکن وہ نعمتیں کھا کے، پہن کے، استعمال کر کے، حاصل کر کے جواباً ہم اس طرح اللہ کی عبادت اور ذکر اور شکر نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. سب کچھ اس نے دیا لیکن ہمارے پاس اسی کے لیے وقت نہیں. نماز ایسے وقت پہ پڑھتے ہیں جب تھوڑا سا ٹائم رہ جائے، باقی دنیا کے کام ہوتے رہتے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لیں. پھر اس میں نہ دھیان ہوتا ہے نہ توجہ ہوتی، دنیا بھر کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، ذکر کے لیے وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. اسی طرح اور بھی بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بندوں کے حق میں بہت سی کمیاں ہمارے اندر ہیں. پھر خاص طور پر شادی کے موقع پر اللہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد ایک رشتہ عطا کرتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم اس خوشی کے موقع پر ہی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایسی ایسی رسموں میں پڑھ کے، نمازیں لیٹ کر کے، کھانوں میں اسراف کر کے، اور اس کے علاوہ مکس پارٹیاں کر کے، پھر اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ ضائع کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں پا کے ہم تیری نافرمانی کریں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، کبھی رزق کی کمی کی شکل میں، کبھی اولاد میں کمی کی شکل میں، کبھی اور دلوں کی تنگی کی شکل میں، کسی بھی چیز کی طرف سے آ سکتی. تو اس لیے
انسان ہر دم استغفار کرتا ہے، اور اگر استغفار کرتا ہے تو جیسے شکر کا فائدہ ہے نا، استغفار کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ نوح میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان تم پر برسنے والا بھیجے، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا، یعنی استغفار کرو گے، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور مال ہو اور یعنی بیٹے، خاص طور پہ بیٹیاں کتنی بھی ہوں لیکن بیٹے کی خواہش، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، جب نہریں ہوگی، پانی وافر ہوگا، وافر تعداد میں باغ کھیتیاں وغیرہ ہوگیں گی، رزق کی فراوانی ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، قحط نہیں ہوگا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی۔ تو انسان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہو، کمیاں اور امتحان تو ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو انسان کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور نہ ان کو عذاب دے گا جب وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر پتھر بھی برس رہے ہو نا، لیکن اگر جو انسان استغفار کر رہا ہے وہ پتھر اس پہ نہیں پڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، امتحان تو ہر انسان کی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس میں کبھی دکھاوا یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، کبھی وہ چیز نہیں کرتے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے، کبھی ہم اپنا فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے پوری طرح، کبھی اور اس طرح کی کمی بیشی۔ تو چاہے عبادات ہوں، چاہے بندوں کے حقوق ہوں، چاہے کوئی لین دین معاملات ہوں، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اخلاق کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے، تو اس موقع پر بھی تو جس انسان کے اندر ایک سلیم دل ہوگا نا، قلب سلیم، جو ڈیٹیکٹر کی طرح ہر وقت یہ ڈیٹیکٹ کرتا رہے گا کہ کون سا اس میں غلط چیز آ گئی ہے، تو اس سے اس کو فوراً احساس ہوگا کہ اب مجھے اس کو یہاں سے ریموو کرنا ہے کیونکہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو فوری استغفار انسان شروع کر دے، یعنی دیر نہ کرے انسان کہ اچھا پھر جب مجھے وقت ملے گا یا کبھی حج عمرے پہ جاؤں گا یا کچھ پھر گناہوں کی معافی مانگ لوں گا، نہیں، جس گناہ کا جب بھی احساس ہو جائے، جب یاد آ جائے، دن کو آ جائے، رات کو آ جائے، انسان استغفار کرے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ رات کو اگر انسان کی آنکھ اچانک کھل جائے اور اس وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے اگر اللہ سے بخشش مانگے، اللہم اغفر لی، تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھے اٹھ کے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، یا کوئی بھی دعا مانگے انسان تو وہ دعا قبول ہو جاتی۔ ہم میں سے ہر ایک کو لا الہ الا اللہ وحدہ کا کلمہ آتا ہے، پھر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی آتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی آتا ہے۔ تو دن کے استغفار کے علاوہ رات کو بھی جب آنکھ کھلے تو لازماً استغفار کرے، کوئی پتہ نہیں ہماری آج کی رات آخری رات ہو، دن آخری دن ہو، تو اس لیے انسان دنیا سے جائے تو گناہوں کا بوجھ ساتھ لے کے نہ جائے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بدترین چیز انسان کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنے گا اور مصیبت اور تکلیف کا بھی، ناکامی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے خوشی کا موقع ہو، عبادت کا موقع ہو، حقوق العباد کا موقع ہو، ہر موقع پر استغفار۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، کہ جب انسان غلط کرتا ہے تو پھر اس کے وبال بھی پڑتے، جیسے بچے شرارت کرتے ہیں نا تو پھر پٹائی کا ڈر ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ کر تو لیا ہے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا ہے، لیکن اب بچائے کون؟ بچاتا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی لوگوں کے ساتھ تو جب ہمارا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو ہم ان سے بھاگتے ہیں، ان سے چھپتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، ان کے سامنے نہیں آتے، لیکن اللہ سے تو چھپ کے بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے پھر اس وقت انسان واپس اسی کی طرف پلٹے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک، یعنی اللہ ناراض ہے تو جانا بھی ادھر ہی ہے، پھر بھی پناہ اسی کی۔ تو اس لیے ہر موقع پر انسان اپنے نفس کے شر سے بچے، کیونکہ انسان کے اوپر مصیبتیں اپنی ہی وجہ سے آتی ہیں،
تو اپنی غلطیوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہم سب کو. ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم کو ہدایت مل جائے گی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے. اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، سب انسانوں کے لیے. اور نماز میں جب یہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس وقت خاص طور پر اس پر توجہ کریں. پھر زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں صحیح راستے کی پہچان چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی کام ایسا نہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے رہیں. اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی پتہ ہو. تو اس لیے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور پھر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ ہی سے ہدایت مانگے، کیونکہ ہمارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے ان کو پلٹا دے. تو اس لیے بار بار پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جائیں. اور پھر اس موقع پر کلمہ پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. تو شادی کے موقع پر اس بات کا ایک طرح سے پھر اقرار کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ یہ کلمہ مسلمان ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اور اس بات کا احساس کہ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر مجھے کام بھی مسلمانوں والے کرنے چاہیے. پھر مجھے ایسے کام نہیں کرنے، چاہے شادی ہو چاہے خوشی ہو، کہ جو مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے، یا کوئی ایسے کام جس میں شرک یا بدعت وغیرہ پائی جاتی ہے. پھر 3 آیتیں اور 4 دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. اور وہ جان کون سی؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام پیدا کی گئی، اور ان دونوں سے پھر وخلق منہا زوجہا، انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا گیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. یعنی وہ پہلی شادی آدم اور حوا کے بیچ میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں ان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو انسان کو اس موقع پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ملاپ سے کتنے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کی آگے شادی، اور پھر کتنے اور اب دنیا میں دیکھیں کتنے کروڑوں لوگ ہیں، اور ان کے جو بڑے تھے وہ سب دنیا سے جا چکے. ہمیں نہیں پتا آج ہماری جو اولاد ہے اس سے آگے کتنی نسلیں چلے. ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بچے پھر ان کے بچوں سے ان کے بچے سے ان کے پتہ نہیں کہاں تک سلسلہ جائے گا. تو اس دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ہماری بھی ایک کنٹریبیوشن، یہ جس کی بھی شادی ہوتی ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں پھر آگے ان کی ایک کنٹریبیوشن. تو اس میں انسان کو جب شادی کا فیصلہ کرے، یا شادی کا دن ہو یا پھر شادی کے بعد، انسان اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو، اپنے طریقہ زندگی کو بہت اچھا رکھے، تاکہ وہ ماں اور باپ دونوں ایک رول ماڈل ہوں. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، کہ ہمارے ماں باپ نے ایسی زندگی بسر کی. اور پھر اس کے بعد وہ جب بڑے ہوں تو وہ رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے، اور پھر وہ آگے ان کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شادی کا جو ایک مقصد ہے خاندان بنانا، اور شادی کا جو ایک مقصد ہے کہ اچھے انسان پیدا ہوں اور اچھے انسان پرورش پلے بڑھیں اور پھر وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، وہ ہم نے بھلا دیا. شادی کے دن کو ایک تفریح سمجھ لیا، اور کئی مہینے بس اسی کی تیاریاں ہوتی رہتی کہ کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا صرف مادی چیزیں، صرف ان چیزوں کی طرف فکر ہوتی ہے. یہ نہیں ہم سوچتے کہ اگر ہماری بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ عملی طور پہ اپنی بیوی یا شوہر کے حقوق ادا کرنے کے لیے کتنا تیار ہے، اور اس نے کس طرح خیال رکھنا ہے. کیونکہ شادی ٹھیک ہے، اس میں خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا، سورۃ روم میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکون کا باعث بھی، خوشی کا باعث بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی ہیں اس میں، اور ایک دوسرے کے لیے جینا،
اپنی ذات کو قربان کر کے دوسرے کا خیال رکھنا. اور خوشی صرف لینے سے نہیں ملتی، خوشی دینے سے ملتی ہے. آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی ملتی ہے آپ، یعنی آپ کی روح اور آپ کا دل اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم عورتیں ہیں، اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ شوہر ہمیں وہ مسکرا کے دیکھے یا ہمارا خیال رکھے تو پھر ہی ہم خوش ہیں، نہیں، اس کی خدمت کر کے بھی ہمیں خوشی نصیب ہوگی. اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو اپنے لیے وبال نہ سمجھے، مصیبت نہ سمجھے، اور ان چیزوں کو اللہ کے لیے کریں کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے حق مانگتے، اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو، کیونکہ رشتے بنانا آسان ہوتا، نبھانا مشکل ہوتا. اور نبھانے کی نیت سے شادی کرنا کہ میں نے گھر بنانا ہے اور میں نے اس کو نبھانا ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یعنی شادی صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے شادی کرو، جب دل بھر جائے تو پھر اس کے بعد آپ چھوڑ دیں اس کو، نہیں. اس لیے یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین مانو اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کون زیادتی کر رہا ہے، کون اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا، کون دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا. اور یہ ہم سب کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور اس سبق کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری طرف سے تو کوئی ذاتی دوسرے کے اوپر نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر کہیں ایسا کیا تو کہیں اس کا وبال نہ سامنے آ جائے. یعنی ہم 100 رو کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں، ہم سارا الزام دوسرے پہ ڈال دیں، لیکن اللہ تو ہماری نیتوں، ارادوں، دل کے خیالات، طریقے، طرز عمل، ہر چیز سے واقف ہے. اس سے واقف ہم کہیں نہیں جا سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. یعنی ہمیں نجات دینے والی چیز جو ہے ہمارا اسلام ہے. کل جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے بچے تھے تمہارے، کتنے مربے تھے تمہارے، کتنی دکانیں تھی تمہاری، کیا بزنس تھی، کتنی جابس تھی، کتنی ڈگریاں تھی، کچھ بھی نہیں. جب قبر میں ہم جائیں گے تو اس وقت اٹھا کے بٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون تھا، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم بتائیں کہ میرا دین اسلام تھا. آج اگر ہم اسلام دین کے اوپر راضی نہیں تو پھر کل کیسے بتا سکیں گے میرا دین اسلام تھا. اور پھر پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون تھا، تو پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان چیزوں کو مزید جاننے کی بھی ضرورت ہے. رب کا بھی مطلب پتا ہونا چاہیے، دین کا بھی مطلب پتا ہونا چاہیے، اسلام کیا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات ہمیں پتا ہونے چاہیے، کون تھے وہ، کیا کیا انہوں نے، کس طرح زندگی گزاری، ان کا اپنے بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، وہ گھریلو زندگی میں کس طرح رہتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے. پھر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، درست بات کرو، جچی تلی بات کرو. کیونکہ بہت دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں جو ہیں ان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان سے فساد پیدا ہوتا ہے. خاص طور پر اگر انسان اس معاملے میں دو رخی پالیسی اختیار کرے، دو چہروں والا ہو، کہیں بیٹھے تو کوئی بات کرے اور کہیں بیٹھے تو کچھ اور بات کرے، یعنی سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو. اور پھر یہ کہ کل پرسوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی، اس میں زبان کے 40 گناہوں کا ذکر ہے. انسان کی باتوں میں جو جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تانے دینا ہے، دوسرے کو اذیت دینا ہے، بہتان لگانا، بے شمار یعنی چیزیں جو ہیں زبان کے گناہوں میں شامل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی لیے ہمیں نصیحت کرتا ہے، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو بہترین ہو. یعنی جب بات کرنے لگے تو ایسی بات کریں جو سب سے اچھی بات ہو، سب سے اچھی اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی ہو اور اس کے نا انداز بھی اچھا ہو. اب اس میں ہم یہ نہیں کہ یہ اسپیچ دیتے وقت آپ بہت اچھی بات کریں،
عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوں تو اچھی بات کریں. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے. بعض کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک نے تیز بات کر دوسرے نے اس سے بڑھ کے کی، پھر دوسرے نے اس سے زیادہ، اور کرتے کرتے شرم لحاظ ہر چیز بدتمیزی پہ انسان ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہاں سے کہاں تعلقات خراب ہو جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جواب میں بول کے اپنا بڑاس نکال لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف تانے سن کے پھر اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر کسی اور طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اس معاملے میں خواتین کو خاص طور پر بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد سارے بہت اچھی باتیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً خواتین کو تلقین کی تھی کہ تم صدقہ خیرات کرو، کیونکہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کیونکہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی اور زبان کا غلط استعمال کرتی. تو شوہر کا ناشکرا کرنے کی عورت کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ، عورت کا امتحان ہے یہ کہ وہ اپنے میاں سے کیسے بات کرتی، اپنے شوہر سے کس طرح پیش آتی اور کس طریقے سے اس کے ساتھ رہتی ہے. کیونکہ اگر بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو بچے کہاں سے کریں گے؟ بچے بھی نہیں کریں گے. اور پھر بچے جب اپنی شادی ہوگی تو پھر اس وقت بھی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں بڑوں کو یہی دیکھا کرتے ہوئے. تو اس لیے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے. یعنی زبان ٹھیک کرو گے تو اعمال، معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جو بھی پیچھے ہو چکا ہے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی جائے. آئندہ سے انسان نرمی سے بات کرنا شروع کر دے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے بھی زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انسان اپنی عادت نہیں بدلتا تو اس کو زبان کی وجہ سے انسان جتنا ذلیل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں. ہم چھوٹے تھے تو امی کہتی تھی یہ زبان ہی ہے جو تخت پہ بٹھاتی ہے اور یہ زبان ہی ہے جو تختے پہ چڑھاتی ہے، یعنی انسان کو پھانسی تک لٹکا دیتی ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ غصے میں آ کے قتل و غارت ہو جاتی ہے اور خود انسان کسی کو قتل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ختم کرنا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر اور نپی تلی اور جچی تلی بات کرنے کی ضرورت ہے. صرف اپنے جذبات میں بہہ کے نہیں کہ اگر ہمیں غصہ آئے گا تو ہم جسٹیفائی کریں کہ ہمیں غصہ آئے اس لیے ہم یہ باتیں کرتے چلے. نہیں، غصے میں تو زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. عام حالات میں تو ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. یعنی سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. ٹھیک ہے شوہر کی اطاعت بیوی پہ فرض ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں. اب چند چیزیں شوہر بیوی کے حقوق کے حوالے سے یاد دہانی کرانا چاہوں گی. سب سے پہلے کی بات جو ہے، مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی اچھا معاملہ کرو. کیونکہ مرد قوام ہے، مرد ذمہ دار ہے، مرد کو ہی طلاق کا حق دیا گیا ہے، مرد کو ہی کمانے کی ذمہ داری دی گئی، نام نفقہ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری. تو اس لیے مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. حدیث میں آتا ہے لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے. تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ٹوک ٹاک نہیں کرنی چاہیے. ویسے یہ کیوں پکا دیا، یہ کیوں، یہ یہاں کیوں رکھ لیا، یہ پردہ ایسا کیوں لگا دیا، بلا یہ گھر عورت کی ڈومین ہے، اس میں مرد کو انٹرفیئرنس بہت نہیں کرنی چاہیے. سارا دن وہ عورت گھر میں رہتی ہے، اس کی پسند کے پردے لگنے چاہیے، اس کی پسند کے کارپیٹ ہونے چاہیے، اس کی پسند کا بیڈ روم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے زیادہ برتاؤ ان چیزوں کے ساتھ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ شوہر کے حقوق میں کمی نہیں ہونی چاہیے، جیسے شوہر کی اطاعت اور باقی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلی نافرمانی سامنے آئے تو پھر تم ان کے ساتھ سختی کر سکتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت مزاجی نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر یہ بات بتائے گی سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. نہیں، دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رنوائیں جن کو تم ناپسند کرتے. یعنی کوئی ایسا غیر مرد گھر میں نہ آئے کہ جس کا آنا شوہر کو ناپسند، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دے جن کا آنا ناگوار ہو. سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ.
یعنی بیوی کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح بیوی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی جو ہے نا وہ تعلقات خراب کرتی، یہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اگر دوسرے سے محبت ہو، دوسرے پر اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو، تو اس سے غلطی بھی ہو جائے تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، انسان ہے. لیکن اگر ٹرسٹ نہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت بڑی لگنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ بھی حکم دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو، شکل اچھی نہیں لگتی، کوئی اس کا مزاج اچھا نہیں لگتا، یا اس کے طور طریقے نہیں اچھے لگتے، یا کوئی بھی چیز، انسان ہے، کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا نا، ہر اچھے سے اچھے انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی چیز ان کی تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے، خیرن کثیرا، کہ وہ گھر کو بہت اچھا سنبھالے، یا بچوں کو بہت اچھی تربیت دے، یا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری خیر بھلائی کی دعا تمہارے لیے کرے. پتہ نہیں اس کی خیر کہاں کہاں تک جائے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے، تو اچھی عادتوں پر توجہ رکھی جائے. پھر اسی طرح معافی اور درگزر سے کام لے شوہر. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم عفو و درگزر، چشم پوشی سے، معافی سے کام لوگے تو یقیناً اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، غفور الرحیم ہے. یعنی اگر تم نرمی اور مہربانی کا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. پھر اسی طرح اچھے شوہر کی یہ صفت بتائے گی کہ وہ اخلاق میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کا سب سے اچھا اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بیوی کے حق میں اچھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کی تعلیم و تربیت، اس کو اچھی اچھی چیزیں سکھانا، اس کا بھی انتظام کیا جائے. یعنی صرف کھانا پینا دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا جائے. اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے صرف باہر نہیں لوگوں کو سکھایا، گھر میں بھی تعلیم دی ازواج مطہرات کو، اور پھر آگے ازواج مطہرات نے امت کو تعلیم دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ شوہر کے حقوق پورے کرے، اور ان میں خاص طور پر شوہر کی اطاعت، شوہر کی بات مانے، شوہر کی مخالفت نہ زیادہ کرے. اور الا یہ کہ کوئی بہت ہی غلط قسم کی بات ہو تو پھر اور چیز ہے، لیکن باقی چیزیں اس کی اطاعت سے، اس کی اجازت کے ساتھ کی جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، نیک بیویاں، نیک عورتیں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، شوہر کی بات ماننے والی ہوتی. یہاں تک کہا گیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے. یعنی نفل تک میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو پھر فرض میں تو آپ خود سوچیں کہ باقی چیزوں میں کیا حکم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی، یعنی قبول نہیں ہوتی. اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے اور جب تک واپس نہ آ جائے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. پھر اسی طرح عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی عورت کے لیے یہ چیز اس کی خاص ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہ رکھے، یا اپنے لباس کا خیال رکھے. اس کی زینت، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی اس کے ہسبینڈ کے لیے اور آدمیوں کے لیے نہیں ہے. تو اپنے باہر نکلتے ہوئے خاص طور پر اپنے لباس حجاب کا دھیان رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اپنے ڈریس کے ذریعے، اپنے گھر کے سنبھال اور سلیقے کے ذریعے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تو ہم جو چاہے پہنے رکھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر بن سنور کے نکلتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. تو اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے.
اور اسی طرح اس میں جو شوہر بیوی کے جو خاص پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے اس میں بھی شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، اور بغیر کسی بڑے عذر اور مجبوری کے شوہر کو انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر شوہر کے شکر گزاری اور احسان ماننا چاہیے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی. آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو. تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، پھر اس کو اولاد دیتا ہے. اس سارے احسان کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے، میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یعنی میرے تو اس گھر میں قسمت ہی پھوٹ گئی اور کچھ حاصل نہیں. حالانکہ شوہر کی طرف سے آنے والے بچے اور گھر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ان گنت ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے مال اسباب کی، گھر کی حفاظت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی. آپ نے فرمایا وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، بچوں کو بہت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر کی انتہائی حفاظت کرنے والی، یعنی کہ مال کو بے دردی سے ضائع نہ کیا جائے اور جو بھی شوہر لا کر دے اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے، کہ جب وہ اسے کسی کام کے لیے کہے تو خوشی سے کرے، اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو پیچھے سے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے. پھر اسی طرح صفائی ستھرائی، آرائش، زیب و زینت، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک غزوے کے موقع پر گئی تھی تو ہار پہن کے گئی تھی تو وہاں پر گم بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. بہرحال وہ جب نماز لیٹ ہوئی اور پانی نہیں تھا تو تیمم کیا سب نے، تو اس وقت تیمم کا حکم بھی نازل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب قافلہ کوچ کرنے لگا تو ہار بھی مل گیا. تو میں ہمیشہ اس واقعے سے بہت وہ فیسینیٹ ہوتی ہوں کہ حضرت عائشہ اگر سفر میں بھی ہار پہنتی تھی تو انسان کو گھر میں خاص طور پر جب ینگ ہو، نئی نئی شادی ہو، تو اس وقت اس چیز کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. بالکل ایسا نہ ہو کہ شوہر کی توجہ پھر اپنی بیوی سے ہٹ کر دوسری عورتوں کی طرف ہونے لگے، کیونکہ وہ پھر اس سے بڑا فتنہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ گھروں میں عورتیں گھروں کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور اپنی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، لیکن جب وہ مرد آفس جاتے ہیں تو وہاں آفس میں رنگ رنگ کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے فتنہ ہی فتنہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت جو ہے بجائے اس کے کہ شوہر کی جاسوسی کرتی رہے یا اس بات پہ اعتراض کرتی رہے کہ تم نے اس سے کیوں بات کی، فلاں کیا ہو، وہ اپنے طرز عمل کو درست کرے کہ شوہر کسی اور کی طرف، یعنی اتنا اس کی توجہ لے کے رکھے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، یعنی اس کو یوں نہ چھوڑ دے، اس کا خیال رکھے. تو بس یہی چند باتیں تھیں جو ہم سب کی یاد دہانی کے لیے. پتہ تو سب کو ہوتا ہی ہے لیکن یاد دہانی ہو جائے تو پھر انسان کانشیسلی اچھے کام کرنے لگتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت سمجھ کر کرنی چاہیے. یعنی ازواجی زندگی کا حق ادا کرنا ایک عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اجر ہے. شادی خود ایک ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے، یعنی نکاح ایمان کی تکمیل کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں شادی نہیں کرتا تو وہ زیادہ عبادت یا پائس ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے اس سارے کام کو، چاہے بچوں کی شادی ہو یا کچھ بھی، تو اس کو ایک عبادت سمجھ کے اس فریضے کو نبھانا چاہیے. اور اس میں جو بھی انسان بھاگ دوڑ کرے، محنت کرے، تگ و دو کرے، وہ ساری ایک طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں. کیونکہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرنا ماں باپ کے اوپر ایک فریضہ ہوتا ہے. اگر وہ توجہ نہیں دیتے اور اگر ان سے کوئی غلط کام ہو گیا تو وہ بھی ماں باپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی ان ذمہ داریوں کو نبھانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا سراسر عبادت اور اللہ کی رضا کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کوشچن میرا یہ ہے کہ جو باہر ہیں بچے ہوتے ہیں، بیٹا ہے، آپ کا کس ایج میں آ کے آپ کو کوشش کرنی چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ آپ کا بیٹے سے بالوں کا پردہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈریس ایسا نہیں پہننا چاہیے کہ جو بالوں کا پردہ کدھر کدھر، بیٹے سے، شوہر سے، نامحرموں سے ہے. محرم سے محرم سے اتنا نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے جیسے بھائی ہیں، جوان ہیں، تو
تو ایک حیا ہوتی ہے. لیکن اگر آدھا سر ننگا بھی ہو رہا ہے یا بال پیچھے سے نظر بھی آ رہے ہیں, دوپٹہ چھوٹا بھی ہے, تو کوئی حرج نہیں. یعنی اپنے باپ سے یا بیٹے یا بھائی ان سے ایسا نہیں ہے. لیکن جو کزن ہے یا جس سے شادی ہو سکتی ہے ان سب سے پھر ڈھانکنا چاہیے. ہاں جی, یہ سوال سے آج کل میں پڑھی تھی, پوسٹ بھی پڑھی تھی, جس پہ لکھا ہوا تھا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ شوہر کا نام لگانا جو ہے وہ غلط ہے اور حرام ہے. تو کیا یہ واقعی حرام ہے یا غلط ہے؟ یا اس میں دو پوائنٹ آف ویو ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انسان کو اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی جو اپنا حقیقی باپ ہو. جیسے بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا, تو ان کی ولدیت نہیں چینج کرنی چاہیے, کیونکہ حدیث کے مطابق جو شخص اپنے ولدیت کو بدل دے یعنی اس کے لیے جہنم ہے, بہت سخت سزا ہے. لیکن جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس چیز کی رخصت موجود ہے کہ آئیڈینٹی کے لیے اگر اس کو مسز فلاں مسز فلاں کہا جائے, ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں 3 عورتوں کا ذکر آتا ہے, امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط, امرأۃ عمران, 3 جگہ پر. امرأۃ لوط کا کیا مطلب ہے؟ لوط کی بیوی. اس کا اصل نام نہیں آتا, لوط کی بیوی, نوح کی بیوی, عمران کی بیوی. صرف مسز سے اپنا نام نہ جوڑے, ہسبینڈ کا نام, ہسبینڈ کہتے ہیں, مسز فلاں کہہ سکتے ہیں, اپنے نام کے ساتھ والد کا, اپنے نام کے ساتھ والد کا. لیکن اگر مسز کہنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ نسبتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف طرح سے ہوتی ہیں. عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ وہ شادی کے بعد نام عورتیں چینج نہیں کرتی تھی اپنے باپ کے لیے. حضرت عائشہ کا نام جو تھا وہ عائشہ محمد نہیں تھا, وہ عائشہ بنت ابی بکر ہی کہا جاتا ہے. آپ جہاں بھی پڑھیں وہی نام ہے, ولدیت نہیں چینج کرتے. لیکن اگر بعض کلچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں سب بلاتے ہی مسز فلاں مسز فلاں, تو مسز فلاں کہنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں, یعنی اس کی رخصت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو کوئی طوفان آ گیا یا کچھ, اس کی بھی قرآن میں نہیں, حرام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عربوں کے ہاں غلام ہوتے تھے تو غلاموں کو جب وہ آزاد کرتے تھے تو آزادی کے بعد بھی وہ ان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن کے وہ غلام رہ چکے ہوتے تھے. ولایت اس کو کہتے ہیں. مثلاً سالم مولا حذیفہ, یعنی سالم کے باپ کا نام نہیں لگا ہوا, جس کا وہ غلام تھا اور جس نے اس کو آزاد کیا اس کا نام ہے, یعنی سالم حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی نسبت ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے. یعنی بعض اوقات ضرورتاً بھی آپ کو اپنی ایک پہچان رکھنی پڑتی ہے. پھر اسی طرح عربوں میں یہ بھی رواج ہے کہ بعض اوقات اپنا نام نہیں کنیت ہوتی ہے, جیسے ام محمد, ام عبداللہ, ام عائشہ, یہ نام رکھے جاتے ہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں. بعض اوقات لقب ہوتے ہیں, بعض اوقات ملک کی طرف نسبت ہوتی ہے یا قوم کی طرف نسبت ہوتی ہے, جیسے قریشی, ہاشمی, یہ خاندان کی طرف نسبت ہے. آل فلان آل فلان ایسے نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو مختلف ناموں اور کنیتوں اور نسبتوں سے انسان کی پہچان کی جا سکتی, اس میں حرج نہیں. لیکن اپنی ولدیت ہمیشہ صحیح بتانی چاہیے. واضح؟ جیسے NIC میں NIC رائٹنگ کے لیے ہے, اور یہاں پہ ہمارے آپ کا جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے اس پہ ایمفسائز ہوتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ دا ہسبینڈ نیم, کیونکہ آپ کی پھر ہی تو پہچان ہوگی that you are married, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں رائٹنگ میں تو لے آتے ہیں, لیکن جب آپ بولتے ہیں تو والد کا نام بولیں, تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یا رائٹنگ اس میں دیکھیں لکھا ہوتا ہے نیچے, یہ دیکھیے اپنا نام الگ ہے اور شوہر کا نام نیچے الگ ہے, ٹھیک ہے. اب مثلا میرا نام لکھا ہوا فرحت نسیم ہاشمی اور نیچے لکھا ہوا محمد ادریس زبیر, دونوں کے خانے الگ الگ ہیں, تو اسی طرح لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کرنا ہے, یہ شادی کے موقع کی بات ہے کہ کتنا یہ جو ایونٹ ہے اس کو استطاعت والا اور قدر والے جو سے اندازے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دونوں اپنی اپنے حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک ماشاء اللہ ہماری اچھی جاننے والی ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا تقویٰ انہیں نصیب کیا, بڑی سادگی کے ساتھ, لیکن انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا. یہ تو مطلب جو جاننے والے تھے, مطلب چھوٹا سا فنکشن انہوں نے کیا, اور یہ کہ لڑکی لڑکے کو ساتھ نہیں بٹھانا, اور مطلب فوٹوگرافی, یہ ساری چیزوں سے بچے الحمدللہ. لیکن یہ کہاں تک ہے آپ اپنے جو رشتے دار ہیں, گیدرنگ کتنی بڑی جو سی ہے وہ ہو سکتی ہے, اور جو کھانا اصل میں ہے یہ ایک موقع ہوتا ہے رشتوں کو جوڑنے کا.
دور دور سے جیسے آتے ہیں سارے، اگر ہم اس موقع کو چھوڑ دیں کب بلائیں گے آپ ان کو؟ یعنی کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے کب اکٹھے ہوں گے؟ ہاں جی، تو اعتدال ہونا چاہیے، نہ تو یہ کہ ٹوٹل بائیک آؤٹ ہو، اور نہ یہ کہ انسان رشتے دار کیا پھر جو بھی کوئی جان پہچان کبھی ایک دفعہ ملا اس کو بلا کے تو ایک شو آف کرے، وہ ٹھیک نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ رشتے داروں کو، قریب کے جانے والوں کو، ہمسایوں کو اگر انسان بلا لیتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق، ضروری نہیں ساتھ کھانے کھلائیں، آپ ان کو کھانا نہیں پکا سکتے وہ بھی نہ پکائیں، آپ کچھ بھی سرو کریں. ظاہر ہے جو دور سے آئے گا اس کا ایک اہتمام ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو نیچرل انداز میں رہے. اور دوسرا یہ کہ بیٹی کو جہیز بنانے کی ضرورت نہیں اور دینے کی، وہ ایک فارمل جہیز یہ بھی بنائے وہ بھی، لیکن اپنے بچے کو آپ کوئی بھی تحفہ دے سکتے ہیں، اور وراثت میں بھی بچے وراثت کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی کو دینا تو دینا ہوتا ہے. دیکھیے اگر ہمارے گھر کو مہمان بھی آتا ہے نا تو اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے نا. بالکل، کہ جب وہ جاتا ہے اور پھر اگر کسی عورت کی شادی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے تو اس وقت بھی قرآن مجید میں کیا ہے، ممتعوہن، یعنی انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کرو. تو اگر طلاق کے بعد شوہر کو دینے کا حکم ہے تو شادی کے وقت ماں باپ کو منع تھوڑی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیں. اعتدال رکھیں، نہ تو یہ کہ کچھ بھی نہیں دینا اور نہ یہ کہ قرضہ اٹھا کے دینا، بس حیثیت کے مطابق جو بھی آپ خوشی سے کچھ نہ کچھ جن کے پاس ہے کچھ جو دے سکتے ہیں بس خوشی سے. آپ کا تھوڑے دنوں پہلے میں بھی الحمدللہ یہ خطبہ نکاح کا درس تھا اختیار کیا آپ کی سیریز سن کے، اس میں آپ ذرا خوشی کا اظہار کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے نا، وہ بھی تھوڑا سا بتائیں. آپ بتائیے کیا سنا تھا؟ کس طرح؟ بلکہ شیئرنگ ہو جائے گی نا، آپ بتائیے. میں لیکچر تیار کری تھی تو اس میں 4 طریقے جو سے ہیں خوشی کا اظہار کرنے کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کیسے کرتے تھے کہ الحمد، تعریف اللہ کی، تکبیرات، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے کھانا کھلاتے تھے، اور لڑکیوں کو آپ نے اجازت بھی دی جیسے شادی یا عید کے تہوار پر دف بجا کے کوئی کچھ گا سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ میرے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا. باقی یہ کہ توفیق اللہ کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا تقویٰ نصیب کرے. تو اپنی خوشی کا جو اظہار ہے وہ اسی طریقے پہ کیا جائے تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو، کیونکہ خوشیاں ساری، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا، کہ منسوب اللہ سے ہی. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان خوشیوں سے توڑ تک پہنچائے، یا اللہ نہ کرے جیسے خطبۃ نکاح میں موت کا بھی ذکر ہے نا، کہ آپ کی ہستی بستی خوشی جو سی ہے اس میں کسی وقت اچانک اس طرح ہو جائے. اس طرح ایک دفعہ ایک ہماری بہت اچھی جاننے والی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا ہے اور آ جاؤ، بیٹے کی شادی تھی. تو میں نے کہا باجی میری تو اپنی کلاس ہے تو میں تو نہیں آ سکوں گی. نہیں تم کلاس ختم ہوتے ہی آ جانا، بس کھانا ہے. تو میں ان کے گھر چلی گئی تو وہ گانا بھی تھا. اب گانا تھا تو ٹھیک سیگریگیشن تھا، کوئی مرد نہیں تھا. تھوڑی دیر گزری تو وہ گانا دف سے اوپر گیا اور انڈین گانے، پھر وہ ڈانس شروع ہو گیا. مجھے سمجھ نہ آیا کہ انہوں نے مجھے بلایا کیا، کہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ تمہیں برا لگا ہوگا. میں نے کہا باجی دیکھیں سزا اور جزا کا اختیار تو میرا نہیں ہے، میں نے تو اللہ کی ایک بات آپ کو بتانی ہے. وہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ تھوڑی سی خوشی کرنی ہے. میں نے کہا ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہماری خوشی دینے والے کو ناخوش کر کے پوری ہوتی ہے. ہم ہمیشہ اپنی کوئی بھی خوشی، ابھی کل بھی میں ایک جگہ پہ میں یہ بات کہہ رہی تھی، وہ بیمار تھے ان کے گھر میں کہہ رہی تھی کہ ہم کیوں خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد نہیں رکھتے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لمبے مسئلے بچ جاتے ہیں، آیت کریمہ کا ختم کرا رہے ہیں، فلانی چیز کا وظیفہ کرا رہے ہیں. کیوں ہمیں شادی کے موقع پہ نماز یاد نہیں رہتی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے؟ نماز سب سے بہترین عبادت ہے نا. تو کیوں شادی کے موقع پہ ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم نے رات کو اٹھ کے تسبیح کرنی ہے اور اس اللہ کی پاک ذات جس نے ہمیں یہ خوشی نصیب کی ہے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، خوشی کے موقع پہ ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں. بالکل. تو اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، تو اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، خوشی دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں. میرا بھی بہت کوشچن ہے کہ جس طرح اب آج کل کافی سارے گھرانوں میں یہ کہ فنکشنز کو سمیٹنے کا بھی کہ کم سے کم فنکشن، یا اس میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو اور اسی دن جس طرح رات کو ڈنر دے دیا جائے ولیمے کا، یہ بیچ میں ایک گیس. اصل میں ولیمہ جو ہے نا وہ اصل میں شوہر کی طرف سے جب شادی کنزومیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے ولیمہ، یعنی بیوی رخصت ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر اس کے بعد ولیمہ. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو پالک بچے جو ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نام نسب پہ فرق پڑ جاتا ہے نا. ان کا نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم تو پھر ان کو یعنی کوئی بھی فرضی نام ڈال دینا چاہیے.
عبداللہ. اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. جی. تو جیسے آپ کا جیٹ ہے اور دیور ہے تو آبویسلی خاوند کی زندگی میں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور جوائنٹ وہ تو خاوند کی زندگی میں تو کسی بھی مرد سے نہیں ہو سکتا صرف. لیکن وہ یہ ہے کہ جب اگر آپ جوائنٹ میں رہ رہے ہیں جوائنٹ جی جی تو پردہ آپ کا ان سے لازم ہے. یعنی کہ اپنے بال وغیرہ نہیں ان کے سامنے کھولنے چاہیے, ہنسی مذاق ان سے نہیں کرنا چاہیے, مطلب ٹھیک ہے رہ رہے ہیں آپ. اور یہ جو ایک تو ایک ہماری سوشل اور ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کے جیسے شادی کے بعد بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ان لاز میں جائیں, خدمت کریں. جی. اور مطلب جیسے آپ کے ساس سسر ہیں, لیکن دین میں کیا اجازت ہے جس طرح ماں باپ کی عبادت کی خدمت ہمیں کرنی ہے, obviously اس کا ہمیں جواب دینا ہے, وہ فرض ہے. تو ساس سسر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں جو بھی کوئی بزرگ ہے چاہے ہمارے اوپر وہ اس طرح قانونی طور پر نہ بھی فرض ہو لیکن اخلاقی فریضہ ضرور ہے. ساس سسر کو چھوڑیں, اگر کوئی ہمسایہ بیمار ہے مثلا تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ مطلب دین میں اس کی پوچھ ہے رشتوں کے اعتبار سے, یعنی اتنی تو نہیں جتنی اپنے ماں باپ کے ساتھ غفلت کی ہے, لیکن بہرحال کسی بھی چاہے کوئی بلی بھی بیمار ہو یا کوئی, اس میں دیکھیں شوہر کی ذمہ داری بیسیکل بنتی ہے نا, وہ بیٹا ہے اس کی پر, کیونکہ شوہر کی مدد کون کرے گا اس کام میں, بیوی کرے گی. نسب کے اور سسرال دونوں کے جو اپنے رشتے دار بھی اور شوہر کے رشتے دار بھی. اگر خاوند پریشان ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے تو اس کی ہیلپ اس کی مسز نے ساتھ کر دی. بالکل. تو وہ اگر وہ اس کے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے دیکھے گی, فرض بنتا ہے نا اس کا کہ خاوند کی خوشی کی خاطر وہ کرے. جی جی بالکل یہی بات ہوگی. جی ضرور پوچھیں. اپنی ول پاور کیسے بڑھائی جائے, ڈٹرمنیشن آپ کیسے اس کو انکریز کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. مائل سٹونز اپنے سیٹ تو کر لیتا ہے بندہ, مگر اس کے اوپر اسٹینڈ کرنا کس طرح اس کو. اصل میں ہمیں جو آخرت کا کانسیپٹ دیا گیا نا ہمارے دین میں, آخرت کا کانسیپٹ کہتے ہیں دو چیزوں کو نہیں کبھی بھی بھولنا چاہیے, ایک اللہ کا ذکر اور ایک آخرت کی یاد. سورۃ صاد میں آتا ہے پیغمبروں کے بارے میں, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ان کو خالص کر لیا اپنے لیے ایک خاص چیز کے ساتھ, اور وہ ہے گھر کی یاد, یعنی آخرت کی یاد. ٹھیک ہے, جب ہمارے دل میں آخرت کا فکر ہوگی کہ ہم نے جواب دینا ہے, ہاں تو ہم ہر کام جو فریضے میں آتا ہے وہ اپنے ٹائم پہ کرنے کی کوشش کریں, چاہے امانتوں کو لوٹانا ہے, چاہے نماز کا پڑھنا ہے, چاہے کچھ ویسے اپنے آپ کو اپنی گروتھ کے لیے کچھ کرنا ہے, تو پھر ہم ٹارگیٹ بھی سیٹ کریں گے, پھر ٹائمنگ بھی کریں گے. 5-6 دن تو بڑے اچھے ٹائمنگ سیٹ ہو جاتے ہیں, مگر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر لیگ بہائنڈ کرنے. کوئی بات نہیں, پھر دوبارہ سے شروع کریں. ہاں دوبارہ سے شروع کریں. یہ غصے پہ کنٹرول ہوگا, بس چپ رہے. غصے کے وقت ایک بات یاد رکھ, خاموشی اختیار کر لیں. دیکھیے کتنے بھی بڑے فلیمز ہو نا, تو تھوڑی دیر آگ کو چھوڑ دینا, ہوا نہ دے تو کیا ہوتا ہے, واپس آ جاتا ہے. نماز جو ہمارا ایک اہم فریضہ ہے, مختلف کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے اور ہمیں کس طرح ادا کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن مجید کے بعد میں سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں کہیں آپ کو مرد عورت کی نماز میں فرق نظر نہیں آئے گا. نماز کو پراپر طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے. جیسے قیام میں تو کوئی اختلاف نہیں, رکوع میں وہ کہتے ہیں عورت کم سجدہ کرے اور مرد زیادہ کرے, تو لیکن جب تک آپ جھکتے نہیں ہیں نا, یعنی اتنا جھکنا نہیں ہوتا, پورا جھکے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ یوں کھڑے تب بھی آپ کی بیک پیچھے ہی ہے اور تھوڑا سا آگے, کیونکہ عورت کی کہ پوری طرح سطر میں پڑے تو آپ ایکسپوز نہیں ہوتے. پھر اسی طرح اگر سجدے میں اگر آپ بالکل زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس حدیث میں منع کیا گیا کہ کتے کی طرح کونیاں نہ بازو نہ بچھائے جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ باقی تو تحیات وغیرہ ایک ہی جیسے اتنا فرق ہے. سوال میرا یہ کہ قرآن شریف کچھ لوگ اوپر بیٹھ کے پڑھ رہتے ہیں, کچھ نیچے, کچھ ادب کا اتنا زیادہ وہ خیال نہیں رکھتے. بس مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ پاؤں کے پاس نہ ہو, قریب نہ بیٹھے, جو نیچے بیٹھے ہیں وہ ذرا دھیان سے ایک طرف اوپر کر لیں ذرا تھوڑا سا کہ احتیاط سے بیٹھے. اگر آپ نماز عورت کی یہ ہے کہ جتنا چھپ کر پڑھتے ہوئے پڑھے اتنا بہتر. جی اندر کے کمرے میں کہیں باہر ہے کسی پارک میں, آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا آپ گاڑی میں بیٹھ کر پڑھیں یا آپ پراپر سجدہ زمین پہ کریں. تھوڑا بچہ فرض نماز میں تو آپ کو پراپر سجدہ ہی کرنا پڑے گا. آپ گاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو جائیں. کا مطلب لوگ ہیں آپ سائڈ پر کہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. گاڑی میں فرض نماز نہیں ہوتی, گاڑی میں نفل سنت پڑھ لیں.
فرض نہیں. پوری کتاب ٹائم جا رہا ہوں پھر اب کیا کریں؟ پڑھ کے چڑھیں. نہیں اگر راستے میں بھی ٹائم نہ ہو گھر جا کر پڑھ لیں جمع کر کے. جمع کر کے ظہر اور عصر مغرب اور عشاء، لیکن ہمیشہ عادت نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ ربیع الاول کے جو میلاد ہے اس کے بارے میں دیکھیں ہمیں کوئی بھی کام کرنا نا، سمپل سا کوشچن ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں اس معاملے میں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے تو رہنمائی وہاں سے ہی ہے نا. کیونکہ وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اصل میں عیسائیوں کی رسم تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوم ولادت مناتے تھے. ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا، اور اب تو ان سے بھی آگے نکل گئے کہ اتنے دھوم دھڑکے سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیسک سوال میرا ہمیشہ یہ صرف نہیں کہ میلاد، کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ اگر یہ نیکی ہے تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی یا وہ بھول گئے؟ نہیں بھول سکتے نا کوئی نیکی کا کام. تو انہوں نے نہ کیا نہ حکم دیا. تو یہ ہم نے اپنے شوق سے شروع کیا، عقیدت میں شروع کیا. بعض اوقات عقیدت میں ہم ایک کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کی شکل کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. تو اس میں احتیاط یعنی بچنا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نام کا کسی غریب کو کھانا آپ ہمیشہ کریں، صرف ربیع الاول میں نہیں، ہمیشہ کرتے رہیں، بس ہمیشہ کرتے رہیں. کیونکہ اس کے لیے مخصوص نہیں. رمضان میں تو ایکسٹرا عبادت یا صدقہ خیرات زیادہ کا حکم ہے یا اور، لیکن اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے ہماری. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ اس گھر کو بابرکت بنانا، ان کے بچے کی شادی کو کامیاب بنانا، اور باقی سب بچوں کی شادیوں کو بھی کامیاب بنانا. یا رب العالمین ہم سب کے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں. یا رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا رب العالمین خیر اور بھلائی کی برکت ہماری نسلوں میں جاری کر دے. یا اللہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے. اللہ ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھنا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا. یا اللہ ان کو بہترین نباہ دینا. یا اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب کرنا. اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے، ہر قسم کے شر اور حسد اور نظر اور جادو اور ہر برائی سے محفوظ کر دے. یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا شوق دے، برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور شر سے محفوظ کر. اللہ ہمیں پھسلنے سے غلط طرف جانے سے بچا لے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. اللہ کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہے اس کا ڈپریشن دور کر دے. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں انہیں سب کو صحت عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. رب العالمین دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں نصیب فرما. رب العالمین تو ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھ. رب العالمین جو نیکی کے کام یہاں ہو رہے ہیں
ان کو اور زیادہ برکت عطا فرما. یا اللہ جو جو خیر اور بھلائی سے محروم ہے، علم سے محروم ہے، ان سب کو یہ نعمت عطا فرما، اور ہم سب تجھ سے اس حال میں ملے کہ تو ہم سب سے راضی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب